بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا، غسل عام لوگوں کی طرح دیا گیا، قبر اطہر کیسے کھودی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو قبر میں کس نے اتارا، کون کون جنازے میں شامل تھا، جنازے کو اٹھانے والے کون کون تھے، کتنے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک قبر سے باہر رہا، ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ بھی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور اعلان فرمایا کہ لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ سورہ العمران آیت نمبر 144۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وصال پائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ کا قانون ہے یہ کہ اور اجل کا فیصلہ اٹل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر موجود تھے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا لگا کر پردہ فرمایا۔ پھر اوس ابن خولی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلا لیا، جو گھڑے بھر بھر کر پانی لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کے اندر جسم اقدس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل ابن عباس اور قاسم ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے پانی اڈیلتے رہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہر پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو غسل کون دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے جو اس وقت گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا میرے اہل بیت۔ عرض کیا جنازہ کون پڑھائے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائے، سارے مرد آ جائے، وہ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں، اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں اور ان کے مرد، اور پھر عورتیں اور بچے۔ اس طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے، اور آخر پر غلام۔ اس طرح جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھایا گیا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی تو فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے اس کی قبر وہیں پر بنتی ہے، لہذا آپ کے کمرہ مبارک میں ہی لحد کھولی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی، پہلے گڑھا کھودا اور اس کے ساتھ بغل کھودی گئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں۔ لہذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے اور آپ پر درود پڑھتے، دعا کرتے اور چلے جاتے، پھر مرد آتے، عورتیں آتی، بچے اور غلام آتے، دروشی پڑھتے اور چلے جاتے۔ اسی طرح پیر کا دن، منگل کا دن، رات کو کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام کے پاؤں تلے سے تو زمین کھسک چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک غلام اور بھی تھے، ان 4 حضرات نے قبر اطہر میں جسم اطہر کو اتارا، اور جب باہر آئے تو مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت سے باہر تھا، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں خود ہی پھینک دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کی، حضور میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے، اٹھا لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی قبر بند نہیں ہوئی، اٹھا لو۔ اسی بہانے قبر میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رو رو کر لپٹ لپٹ کر روتے رہے۔ سب نے باہر آنے پر اصرار کیا اور پھر قبر اطہر کو بند کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ لوگوں نے قبر میں اتار دیا؟ آپ کا دل بھی کرتا تھا، کیسے ان پر مٹی ڈال دی؟ ہاں، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قیامت کے دن یہ سب اکٹھے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، آمنے سامنے ہوں گے۔ اسی لیے کسی کی میت کے مرنے پر جیسے ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، نہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ان سے ملنا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں سے ملا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیک لوگوں کی راہ پر ڈال دے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کریں، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں تھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ کسی بھی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔